کہ میری چچی والدہ کے ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتار کر لیتی ہیں لیکن واپس نہیں کرتی، واپس کرتی ہیں تو وہ کانچ کی ہوتی ہیں۔ والدہ چچی سے لڑتی ہیں کہ سونے کی چوڑیاں کہاں ہیں۔ یہ حقیقی زندگی میں کوئی تلخی اور کچھ دیرانی جٹھانی کے اندر اچھا کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ شریکہ ہوتا ہے اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ جس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے عام طور پر۔ جی تو اگر جو حقیقی زندگی میں ان دونوں کے درمیان کوئی معاملات چل رہے ہوں تو یہ انہی کا عکس ہے، اور حقیقی زندگی میں جب کوئی معاملہ خرابی والا ہو تو پھر غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی غلط فہمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میرا کوئی نقصان، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی اور نہیں ملتا تو پھر وہ جو قریبی اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے اس طرف دھیان جاتا ہے۔ اچھا تو یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نقصان ہوا نہیں ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ان کو الزام دیں۔ اچھا اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ محتاط بھی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں اتنے کلوز رشتے ہوتے ہیں نا وہاں پر ایک دوسرے سے یعنی آپ یہ کہہ لیں محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ شیطان اس طرح کے خواب دکھا کر بسا اوقات مزید غلط فہمیوں کو، جہاں پہلے تھوڑی سی رنجشیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مزید ان کو طول دے کر رشتہ داریوں کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے تو بس یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طرح جسمانی صاحب نے کہا، میں اپنی ناقص جتنی بھی نالج ہے اس کے مطابق یہ سمجھ پایا ہوں کہ جب آپ بہت قریبی ہوں تو تھوڑی سی بیچ میں دوری بھی ضروری ہوتی ہے اصلاح کے لیے اور سیفٹی کے لیے، جی بالکل بصورت دیگر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلحہ شفیق صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی خواب میں زلزلہ دیکھنا کیسا ہے؟ یہ کافی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہاں جی زلزلہ اگر آئے تو اگر کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا تو زندگی کے اندر کوئی چینج آنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک اور ہے۔ بعض دفعہ خواب دیکھنے والے کے اندر کوئی عبادات کے حوالے سے سستی اور غفلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو رجوع الی اللہ، نماز کی طرف لوٹانے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ زلزلے کی صورت میں نا زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، گرتی ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، اور جہاں بڑے زلزلے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سے کچھ نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو بعض دفعہ یہ مثبت اور پازیٹیو چینج کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، کچھ چھپی ہوئی چیزیں انسان کو ملنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کے اور میرے بڑے چاہنے والے پیغام ٹی وی کے چاہنے والے عرفان صاحب ہیں، ان کی شادی کروا دیں، ہم کسی طرح مل ملا کے، خواب آئی جا رہے ہیں ان کو۔ چلیں شامل کر لیتے ہیں۔ ویسے تو وہ دعائیں دے رہے ہیں ہمیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تعبیر ملتی ہے جسمانی صاحب سے۔ لکھتے ہیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں کمرے میں چھپ جاتا ہوں، پھر مکھیاں غائب ہو جاتی ہیں، ایک رشتہ دار موٹر سائیکل پر آتا ہے، اس کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہے، میں دیکھتا ہوں 2 یا 3 غیر آدمی اکٹھے کھڑے ہیں۔ عرفان صاحب کا ایک خواب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک کالر ہے، پہلے ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شجاع آباد سے کال کر رہی ہیں رانی صاحبہ، شکریہ، فرمائیے۔ الحمدللہ دوسری دفعہ کال لگی مجھے، الحمدللہ۔ ہاں جی ماشاء اللہ، فرمائیے۔ جی وہ میری دورانی فوت ہوئی ہے، 1.5 سال ہو گیا۔ وہ جس کے خواب میں بھی آتی ہے نا تو مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، مانگتی اور ہوئی؟ مانگتی ہوئی اچھا مجھے اچھا یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے لکڑیاں دے دو۔ جب اس کی بچیوں کا اور شوہر کا نام لیتے ان کو بلوائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں نہیں ان کو رہنے دو۔ اچھا، کبھی بہن کے خواب میں، کبھی بھتیجی کے خواب میں، مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی تعبیر جاننی ہے آپ نے؟ ہاں جی۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ سر بیٹی اور شوہر کے بارے میں کہتی ہے رہنے دو، اور دوسروں سے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ دو، فلاں کچھ ہاں دو۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقوق ہیں جو کہ اپنے اولاد سے ہٹ کر دوسروں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اچھا بعض دفعہ یہ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو زبان سے اذیت دی، کسی کو اس طرح کا معاملہ تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، لیکن جانے سے پہلے وہ معافی تلافی نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ اشارہ ہے کہ یہ جو بعد والے ہیں، یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے یا جن کو وہ خواب کے اندر مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں اگر کوئی معاملہ تھا۔ اور اگر کوئی مالی لین دین ہے تو پھر جو ہے نا اس کا مطلب، اور یعنی مالی لین دین کو تو ظاہر ہے کلیئر کرنا ہے جی۔ اور جو بیٹے اور شوہر سے ہٹ کر وہ کہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیٹا وہ کچھ نہ کر پا رہے ہوں جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یار آپ سے تو اتنی امید تھی، آپ تو ایسا نہ کرتے۔ تو جب اپنوں سے اس طرح سی نا امیدی ہوتی ہے پھر انسان اوروں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو شوہر اور اولاد کو ان کے لیے
جو کچھ کرنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں کر پا رہے. جیسے ناراض ہو جاتا ہے نا بندہ جی. کہ مجھے آپ سے تو یہ توقع تھی کہ آپ تو میرا خیال رکھیں گے لیکن آپ ہی نے نہیں رکھا, پھر میں دوسروں کی طرف چلا گیا. تو شوہر کو اور اولاد کو بھی ان کے لیے صدقہ, ان کے لیے دعا, یہ معاملات کرنے چاہیے. وہ دعاؤں کی اور صدقے کی محتاج ہیں جس انداز میں ان کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے عرفان صاحب والا خواب